اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ منافقون آیات نمبر 5 تا 11۔ منافقین پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان کی اصل بیماری دنیا کی محبت ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت کہ وہ مال و اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں، ورنہ اس زندگی کی مہلت گزرنے کے بعد اپنی محرومی پر پچھتائیں گے۔ اس وقت یہ پچھتانا بالکل بے سود ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو وہ اپنے سر کو دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ بڑے غرور کے ساتھ آپ کے پاس آنے سے گریز کرتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم ان اللہ لا يهدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، بے شک اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دوسروں سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر وقت حاضر رہنے والے غریب لوگوں کی مالی امداد نہ کرو۔ یہ لوگ خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن یہ منافق لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ واپس پہنچ جائیں تو ہم عزت دار لوگ ان ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت تو صرف اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق یہ بات بھی نہیں جانتے۔ پس منظر 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق ہے، جب واپسی کے دوران ایک مہاجر اور ایک انصاری میں جھگڑا ہو گیا، تو ایک منافق عبداللہ بن ابی نے یہ الفاظ کہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے سو وہی سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ و خیرات دے کر صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی شخص کی موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔